چلیں جی، میں کر لیتا ہوں جب روایات کی بات آئے گی تو انشاءاللہ وہ بات آ جائے گی پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف بھائی آپ کی باتیں اچھی ہیں، پسند آئی مجھے، یعنی میں آپ کا اخلاص سمجھتا ہوں کہ آپ نے شاید اپنے طرف سے درد یہ دل کے آپ ساتھ کی ہی مہمان مقدمہ رکھا نوازی ہے ہے، آپ نے۔ آپ کی مہمان نوازی آپ کا بڑا پان ہے بھائی میرے۔ تو بس میں یہاں پہ گزارش کر دوں آپ سے کہ آپ نے یہ بات کہی پہلے آ کے کہ ہم لوگ جس طرح سے شیعت کا رد کر رہے ہیں، اس میں دو آپ نے چیزوں کی نشاندہی کی جن پہ آپ نے سوال اٹھایا یا معترض ہوئے آپ۔ ایک یہ کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے جس انداز سے شیعت کا رد کرتے ہیں، ان کے کفریات لوگوں کو بتاتے ہیں، تو یہ انداز جو ہے یہ فائدہ مند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ یعنی اس سے شیعہ جو ہیں وہ بالکل بھی نہ متاثر ہوتے ہیں اور بلکہ ہنستے ہیں الٹا۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ ہم لوگ شیعوں کے اندر نہ بیٹھے ہیں، نہ ہم نے ان کو سمجھا ہے، یعنی ہماری کوئی ریسرچ نہیں ہے شیعوں کے اوپر، ہم نے بس دور سے دور رہ کر ان کے بارے میں جو سنی سنائی باتیں ہیں وہ بس ہم آگے بیان کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں میں آپ کے پہلے کلام سے سمجھ پایا ہوں، اگر ان میں کہیں میں نے غلطی کیا تو آپ نشاندہی کر دیں تاکہ پھر اس سے آگے چلوں۔ ایک بات ہے، مبین بھائی کا معذرت کے ساتھ مائک ذرا بند رہے گا، آواز آ رہی ہے، انٹرپٹ ہو رہا ہے، یہ پتہ نہیں تو ہوسٹ بھائی کا شاید ہوسٹ کا تو بند ہے۔ جی میں کر دیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں، معذرت کے ساتھ مائنڈ نہ کیجیے گا، مہربانی۔ چلیں، اچھا میں آپ سے پہلی بات یہ بتا دوں انصاف بھائی، جس طرح ہم سنتے جی ہیں نا کہ اہل سنت ہم پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شام غریبہ میں یہ ہوتا ہے، یہ نعوذ باللہ جی ذوالجناح کا جھوٹا کھاتے ہیں، جبکہ وہ حرام اس کا، کسی بھی جانور کا جھوٹا وہ مکروہ ہے۔ آپ ان کو ایکسپلین کرنا چاہنا پلیز، آپ ان کا وقت ضائع نہ کریں بہتر پلیز، بہتر۔ تھینک یو۔ اچھا انصاف بھائی، ہم لوگ یہاں پر شیعوں کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے بالکل بھی نہیں بیٹھے ہوئے۔ اگر آپ نے یہ سمجھا کہ ہم لوگوں کو شیعوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو آپ شدید غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ ہمیں نہ شیعوں سے کوئی دشمنی ہے، نہ بغض ہے، نہ ہم شیعوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، ہم بالکل بھی نہیں بتاتے، نہ آگاہ کرتے ہیں لوگوں کو کہ شیعہ کیا کرتے ہیں، شیعوں کے ہاں کیا ہے، نہیں۔ ہم یہاں پر چونکہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ مذہب ہے، ہم شیعہ مذہب کو ڈسکس کرتے ہیں، شیعوں کو نہیں کرتے، ٹھیک۔ اور جو مذہب ہوتا ہے میرے بھائی وہ کتابوں سے لیا جاتا ہے، اس کے اوپر یعنی کچھ سال صدیاں گزرتی ہیں، لوگ اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور وہ کام ایک اکیڈمک لیول پہ اسٹیبلش ہوتا ہے، پھر وہ کتب کی شکل میں، ایک ذخیرے کی شکل میں، علمی ورثے کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ تو ہر مذہب یوں ہی چلا ہے شروع سے، ٹھیک۔ تو شیعہ مذہب جو ہے وہ بھی اپنے علمی ورثے کے ساتھ اتنی صدیوں میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس وقت شیعہ مذہب جو ہے اس کی ہمارے پاس کوئی بنیادی کتب موجود نہیں ہے، ان کے کوئی اصول نہیں ہیں، کوئی فروعات نہیں ہیں، اور صرف لوگ ہیں جو کچھ عقیدوں کو مانتے ہیں، اور یعنی کتابیں وجود ہی نہیں رکھتی، لٹریچر وجود ہی نہیں رکھتا، ایسی بات نہیں۔ ہم شیعہ مذہب کے لٹریچر کے اندر جو مذہب موجود ہے، جو اس مذہب کے عقائد موجود ہیں، جو تعلیمات موجود ہیں، جس کے بارے میں شیعہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اسلام ہے، ہم اس مذہب کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم شیعوں کو نہیں کرتے۔ تو یہ تو ایک آپ کی یہ غلط فہمی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ دور ہونی چاہیے۔ ہم بالکل بھی شیعہ مذہب کو شیعوں سے نہیں لیتے، نہ ہم اس کو شیعوں سے سمجھتے ہیں۔ دوسری بات، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں شیعوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک۔ ہمارے پاس شیعہ کتابیں موجود ہیں، ہم نے ان کتابوں سے شیعہ مذہب کو پڑھا ہے، ان کے اصول سیکھے ہیں، کیونکہ کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور ان اصولوں کی بنیاد پہ ہم نے جانا ہے کہ اس مذہب کے اندر سند کس کو حاصل ہے، اصولی حیثیت کس کی ہے، حجت کون ہے۔ جب ہم نے وہ جانا تو پھر ہم نے یہ پڑھا کہ حجت سے دین کیا ملا ان کو۔ تو جب ہم نے وہ دین سیکھا تو پھر وہ عقائد جو ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں یہ ہمیں شیعہ مذہب کی کتابوں سے ملے، ہم نے شیعوں کو دیکھ کے نہیں یہ سیکھے، نہ ہم نے کچھ گمراہ شیعوں سے سیکھے ہیں، بلکہ ہم نے شیعہ مذہب کی اصولی کتابیں پڑھی ہیں، ان کتابوں سے ہم یہ چیزیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم کبھی بھی نہیں ویڈیو چلاتے دیکھو شیعہ یہ کہہ رہے ہیں، ہم کتاب کا حوالہ سامنے رکھتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، کوئی شیعہ ہماری بات نہیں مانتا، شیعہ ہم پہ ہنستے ہیں، تو یہ بات بھی آپ کو بیان کر دوں کہ ہم شیعوں کے لیے تو یہاں بیٹھے نہیں ہوئے کہ بھائی ہم نے کوئی شیعوں کو کنورٹ کرنا ہے یا ہم نے شیعوں تک دعوت پہنچانی ہے، بالکل بھی نہیں۔ اگر کوئی استثناء میں ہو جاتا ہے تو فابیہا، اچھی بات ہے۔ ہم یہاں دراصل بیٹھے ہیں اہل سنت والجماعت کے جو سادہ لو عوام ہیں، جو شیعوں کو اب تک مسلمان سمجھتے ہیں اور ان کے کفریات سے آگاہ نہیں ہیں، ان کے مذہب کے حقائق سے آگاہ نہیں ہیں، بلکہ وہ عوام کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کے نا شیعہ عوام کی ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہم ان کو یہ یعنی کہ معلومات فراہم کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ان کا ایمان شیعہ مذہب کے عقائد سے آلودہ ہونے سے بچ سکے۔ تو ہم یہاں پر اصل میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اہل سنت والجماعت کے سادہ لو عوام کا ایمان بچانے کے لیے، ان کو شیعہ کے کفریات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ تو یہ تو وہ باتیں ہوں گی بنیادی جو آپ نے کہیں، دو باتیں کہ فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہمیں، اور دوسرا ہے کہ ہم نے شیعوں کے اندر وقت نہیں گزارا تو ہم ان کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں یا غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ میرے بھائی دونوں باتوں کا آپ کو تسلی سے جواب دیا ہے۔ پہلی یہ کہ ہم اہل سنت کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں، دوسری یہ کہ شیعہ مذہب کو ہم ان کی کتابوں سے سمجھتے ہیں، شیعہ عوام سے نہیں سمجھتے۔ مثلا اس کی مثال دے دیتا ہوں، ابھی آپ یہاں تشریف فرمائیں، آپ میرے سامنے آ کے یہ بات کہہ رہے ہیں میں شیعہ ہوں لیکن میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، اور تمام صحابہ کرام کو مسلمان مانتا ہوں، ان کو خلفاء بھی مانتا ہوں، قرآن کو کامل مانتا ہوں۔
आप बेशक खुद को शिया कहें, मेरे नज़दीक आप मुसलमान हैं। मेरा आपके ईमान से कोई लेना देना नहीं है। आपकी फैमिली के अंदर जितने शिया हैं उनके ईमान से भी कोई मेरा लेना देना उस मज़हब से और उसकी तालीमात से है जो शिया मज़हब की किताबों में उनके आइम्मा से नकल शुदा है। आप क्या मानते हैं डजंट मैटर, आज के शिया क्या मानते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके इमाम अपनी किताबों में क्या दीन देकर गए हैं, शिया का उनके बारे में अकीदा क्या है और उनकी हैसियत क्या मुतय्यन करते हैं, वो फिर उन इमामों ने उस हैसियत के साथ क्या काम किया हमने वो देखना है, और वो मिलता है किताबों से। तो किताब में कुछ मिल रहा है, आप हमें आके कुछ बताएंगे, इमाम कुछ कह रहे हैं तो बताएं हुज्जत कौन हुए, इमाम हुए ना, तो हम इमाम की बात मानेंगे, आपकी नहीं मानेंगे। पहली बात होगी ये। अब आगे आ जाइए कि आपने कहा कि हम तय कुरान को पूरा मानते हैं, और इसके ऊपर आपने फिर हमारी तरफ से जो है एक रिवायत लगा दी पहली बकरी वाली, ठीक है, कि देखिए आपके यहाँ भी मौजूद है, 2 आयतें नाजिल हुई थी, हज़रत आयशा फरमाती हैं उनको बकरी खा गई है, लिहाजा आपने ये दिखाना चाहा कि देखो कुरान के ज़ाया होने का मामला आपके यहाँ भी पाया जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब हम जो दलीलें आपने दी हैं उनको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो पहली रिवायत आपने पेश की है इसके बारे में पहले तो इसकी इस्नादी हैसियत बता दूं, क्योंकि आपने जो तीनों रिवायात पेश की हैं उसमें से जो 2 इब्न माजा से पेश की हैं वो तो दोनों ज़ईफ़ हैं, शदीद तरीन हमारे यहाँ, लेकिन मैं आपको फिर भी ये कहता हूँ कि उनको सही मान के भी चलते हैं। ठीक है, यानी जो पहली रिवायत आपने पेश की है इसमें हमारे यहाँ मशहूर मुदल्लिस रावी मोहम्मद बिन इसाक पाया जाता है, मशहूर मुदल्लिस रावी, और इस हदीस के अंदर ज़ौफ़ के 3 दर्जे हैं, 3 वजूहात हैं ज़ौफ़ की। ठीक है, लेकिन इन तीनों को चूँकि अगर आप मेरे ही आईडी पे चले जाएं, इसी चैनल के ऊपर इसी ब्रॉड पे बैठ के मैंने इस हदीस के ऊपर तफसीली एक कलाम किया था किसी और भाई से, मुफ्ती साहब ने वीडियो रिकॉर्ड करके तो वो अपलोड कर दी थी, तो वो मैंने भी अपने चैनल अपनी इस आईडी पे अपलोड किया, आप जाके उसको देख लीजिएगा। खुलासतन ये बता दूं कि हमारे यहाँ जो अकीदा है ना अहले सुन्नत वल जमात का, वो है नस्ख़ कुरान का। ठीक है, कुरान के मनसूख होने का। जो अकीदा शियों के यहाँ पाया जाता है वो पाया जाता है कुरान के तहरीफ होने का। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, इनसे बेशक काम एक ही हो रहा हो, सही, लेकिन तहरीफ का अकीदा कुफ्र है, नस्ख़ कुरान का अकीदा खुद कुरान ने बयान किया है, ये हमने अपनी तरफ से तो घड़ा ही नहीं। तहरीफ कुरान के अकीदे को कुरान कुफ्र कहता है, नस्ख़ कुरान की बात तो कुरान खुद बयान करता है, खुद देता है। तो मैं पहले आपको वो बता दूं कि नसख क्या होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो रिवायात आप हमारी किताबों से पेश करेंगे ये मनसूख और तनसीख वाली हैं या फिर ये तहरीफ वाली है। तो नस्ख़ कुरान में सूरह बकरा में आयत मुझे नंबर याद नहीं है, मैं मतन याद है, पढ़ देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह तबारक व तआला किसी आयत को मनसूख नहीं फरमाते, औ नुनसिहा या उसको भुला नहीं देते, लोगों के जहनों से भुला नहीं देते, नाति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा, यहाँ तक कि उस जैसी उससे बेहतर कोई आयत न ले आए। अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, ए नबी क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है, क्योंकि वो कलाम तो अल्लाह का है ना। तो कायल तो अपने कलाम के अंदर कमी बेशी कर सकता है, जो कमी बेशी कायल अपने कलाम में करता है उसको तहरीफ नहीं कहते, उसको नासिख व मनसूख कहते हैं उसको। क्योंकि मैं खुद अपने कलाम में कमी बेशी तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कलाम में कोई और बंदा मेरी मर्जी के बगैर कमी बेशी करके उसको बयान करे, इसको तहरीफ कहते हैं। तो शिया मज़हब जिस चीज़ का कायल है वो तनसीख नहीं है, वो तहरीफ कुरान है। हमारे यहाँ आप जितनी रिवायात पेश करेंगे मेरे प्यारे, ये सारी की सारी तनसीख कुरान की हैं कि आयात नाजिल हुई, अल्लाह खुद बताता है हुई, लेकिन उनको मनसूख भी अल्लाह ने किया है, वो लोगों ने नहीं किया। पहली बात, जितनी रिवायात भी आप हमारी किताबों से लाएंगे कुरान के इस पे, उसमें कोई एक सहाबी भी आपको ये कहता हुआ नहीं पाया जाएगा कि देखो कुरान में तहरीफ, फलां बंदे ने कुरान में तहरीफ कर दी, ठीक है, फलां बंदे ने कुरान की आयत जो है वो ज़ाया कर दी, फलां बंदे ने कुरान की आयत बदल दी, कोई भी आपको ये कहता हुआ नहीं मिलेगा। बल्कि वो ये कहते हुए आपको मिलेंगे कि कुरान की आयत मौजूद थी, ख़त्म हो गई या भुला दी गई, मनसूख हो गई या भुला दी गई। अब आपने बकरी वाली आयत पेश किया, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये बात होती ना कि हज़रत आयशा फरमाती हैं 2 आयतें नाजिल हुई थी, बकरी खा गई है, तो इससे साबित आपने क्या किया? यानी आपके बकौल तो साबित ये होता है कि शायद ये 2 आयतें हज़रत आयशा के ऊपर नाजिल हुई थी और उन्हीं के पास लिखी हुई पड़ी थी, जबकि ऐसा तो नहीं है। कुरान जब नाजिल होता था तो रसूलुल्लाह तो कातिबीन वही को लिखवाते थे ना, हज़रत आयशा तो कातिबीन में शामिल नहीं होती, वो तो बाद में लिखती थी, जब कुरान घर पहुंचता था या रसूलुल्लाह आके लिखवा देते थे। तो रसूलुल्लाह ने तो पहले कातिबीन को लिखवाई होंगी ना वो 2 आयतें, हज़रत आयशा तक तो बाद में पहुंची हैं। अब लेट्स सपोज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 15-20 बंदे, हमारे घरों में कुरान है, तो मेरे घर में कोई कुरान का नुस्खा है, बकरी आके उसको खा जाती है या कोई आग में जल जाता है, जैसे हादसात आज होते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, तो कुरान जल गया है, तो इसका क्या मतलब है कि जितने बैठे हुए यहाँ लोग हैं इन सबके घरों से मेरे घर का कुरान जलने या बकरी के खाने की वजह से आपके घरों से भी गायब हो जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। तो हज़रत आयशा के यहाँ अगर एक बकरी ने आके वाक़या जो है वो सर अंजाम दे दिया, ये सानहा हो गया है कि उनके पास लिखा हुआ वर्क जो है, वर्क चूंकि उस वक्त पत्ते होते थे, कागज़ वागज़ तो होते नहीं थे, वर्क अरबी में उसको कहते हैं पत्तों को, वो अगर खा गई और उसके ऊपर वो आयत लिखी होती थी, क्योंकि उस ज़माने में लिखा करते थे वर्क पे दरख्तों की जो छाल होती है
ٹھیک ہے، اسکن سی اس پہ لکھتے تھے، ہڈیوں پہ لکھتے تھے. تو اگر کھا گئی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ باقی صحابہ کے گھروں سے بھی وہ غائب ہوگی؟ نہیں، وہ غائب نہیں ہوئی. دراصل ہے کیا، آیت رجم اور یہ جو رضاعت کبیر کی آیتیں میرے بھائی، یہ ہمارے پاس دوسری روایات میں بھی یہ آیات موجود ہیں، لیکن صحابہ ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ آیات دراصل منسوخ شدہ ہیں. یہ نازل ہوئی تھی لیکن منسوخ کر دی گئی. تو جو آیت منسوخ کر دی گئی ہے وہ منسوخ اللہ کرتا ہے، اس سے تحریف قرآن نہیں ہوتی. تحریف قرآن تب ہوتا ہے جب یہ آیتیں نازل ہوں اور لوگ اس کو قرآن میں شامل نہ کریں، لوگ ان کو بدل دیں، جبکہ صحابہ تو ایسا کوئی عقیدہ بیان نہیں کر رہے. تو لہٰذا یہ جو بکری والی روایت ہے بالکل تحریف والی بات اس میں تو شامل ہی نہیں ہے سرے سے. رجم والی جو آیت ہے اس میں بھی، کیونکہ رضاعت کبیر کا جو مسئلہ ہے اس میں تو حضرت عائشہ اس مسئلے کے اندر خود حدیث رسول کو اپنے استدلال کی بنیاد بناتی تھی، قرآن کی آیت کو بناتی نہیں تھی، کیونکہ قرآن کی آیت میں حکم اور متن دونوں منسوخ ہو چکے تھے. حضرت عائشہ خود مسند احمد کی ہمارے ہاں صحیح حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث رسول سے استدلال کرتی تھی، قرآن کی آیت سے نہیں کرتی. وہ تو خود اس آیت کو منسوخ سمجھتی ہے. اسی طرح رجم کی آیت کو حضرت عمر نے بیان فرمایا کہ رجم جو ہے یہ ہم کرتے رہے، رسول اللہ کے زمانے میں ہوا، ابو بکر عمر کے زمانے میں ہوتا رہا، اپنے زمانے میں کہتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ مرور زمانہ کے ساتھ جیسے زمانہ گزرے گا لوگ اس بات کو بہانہ بنا لیں گے. دیکھو قرآن میں تو رجم آیا ہی نہیں ہے کہ بھائی کوئی شادی شدہ مرد عورت زنا کرے تو اس کو سنسار کر دو، تو قرآن میں نہیں آیا، تو لوگ قرآن میں اس کا متن نہ ہونے کی وجہ سے حکم کا انکار کر دیں گے سرے سے. تو جب کہ ایسا نہیں ہے، حضرت عمر خود کہتے ہیں یعنی ہم سنسار حکم پر ہم عمل کر رہے ہیں اگرچہ متن قرآن میں موجود نہیں، اور خود یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا نا کہ لوگ یہ کہہ دیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا ہے تو میں اس آیت کو قرآن کے اندر شامل کر دیتا. یعنی خود حضرت عمر اس شمولیت کو قرآن میں اضافہ یعنی تحریف سمجھتے تھے، کیونکہ یہ آیت اللہ نے منسوخ کر دی، اور وہ ان کی کرامت تھی حضرت عمر کی. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گزرے زمانوں کے ساتھ ایسے لوگ پیدا ہوئے، آج بھی وہ زندہ ہیں، جنہوں نے باوجود یہ کہ وہ اہل سنت تھے، مسلمان تھے، انہوں نے رجم کے حکم کا انکار اسی وجہ سے کر دیا کہ قرآن میں یہ حکم موجود نہیں. ٹھیک، تو یہ تو ہوگی آپ کی وہ تحریف والے معاملے کی بات. دوسری میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو منسوخ ہوئی تھی، یہ یعنی تلاوت منسوخ ہو گئی تھی، قرات منسوخ ہو گئی تھی، یا حکم بھی منسوخ ہو گیا تھا؟ جی، جو آیت رضاعت کبیر ہے اس کے اندر اس کی تلاوت اور اس کا حکم دونوں منسوخ ہو گئے تھے. ٹھیک، وہ وقتی طور پہ تھا، ایک خاص اس کے لیے تھا. جو آیت رجم ہے نا اس کے اندر صرف اس کا متن، اس کی تلاوت قرآن پاک میں وہ منسوخ ہوئی تھی، اس کا حکم منسوخ نہیں ہوا تھا. ٹھیک، نسخ جو ہے یہ 3 طرح سے ہوتا ہے، نسخ المتن ہوتا ہے، نسخ الحکم ہوتا ہے، پھر نسخ المتن والحکم دونوں ہوتا ہے. یعنی کسی آیت کا صرف اللہ متن منسوخ کرتا ہے، اس کا حکم باقی رکھتا ہے جیسے رجم ہے، کسی کا متن باقی رکھتا ہے، حکم منسوخ کر دیتا ہے جیسے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ٹھیک ہے، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اب یہ متن تو باقی ہے، نشہ تو حرام ہو چکا ہے، تو حکم منسوخ ہو گیا. یہ آیت قرآن میں ہے. اب متن اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے ہیں، تو اس کی مثال یہی رضاعت کبیر والی آیت. ٹھیک، تو کیونکہ یہ حکم ایک خاص وقتی مدت کے لیے تھا، تو قرآن میں ایسے یعنی اسلام کے اندر، اب اس میں تھوڑی سی وضاحت اور دے دیتا ہوں میں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو جب بندہ پڑھتا ہے نا کہ دین جب نازل ہوا ہے اس وقت زمانے میں کیا صورتحال تھی، آج کیا ہے، تو تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فرق کیا ہے. مثال کے طور پہ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے 100% دین نازل ہونے کے بعد آنکھ کھولی، تو ہماری زندگی میں جب ہم بڑے ہوئے دین پورا ہو چکا ہے، ہم نے 100% دین کو لے کے بچپن سے شروع کیا چلنا. صحابہ کرام کی زندگیوں میں دین نازل ہونا شروع ہوا ہے، وہ 100% دین، انہوں نے 1% دین سے چلنا شروع کیا تھا، وہ آہستہ آہستہ 2% ہوا، 3% ہوا، 4% ہوا. ٹھیک ہے، اب جب دین 100% جب تک کامل نہیں ہوا تو اس میں کمی بیشی ہوتی رہی، کیونکہ جب نئے مسائل سامنے آتے تھے تو نئے احکامات آ جاتے تھے. کچھ مسائل ایسے تھے جو وقتی طور پہ سامنے آئے، اس کے لیے حکم بھی وقتی طور پہ آیا، پھر منسوخ ہو گیا، کیونکہ پھر اس کے بعد اس مسئلے نے پیدا نہیں ہونا تھا. اب یہاں میں رضاعت والے مسئلے پر ہی وضاحت دیتا ہوں. گل بھائی اگر آپ کے پاس وقت ہے صرف 2 سے 3 منٹ کا، اگر آپ اجازت دیں. بسم اللہ. قرآن پہلے زمانے میں یعنی اس زمانے میں یہ تھا، کچھ چیزیں جب اسلام سے پہلے سے چلی آ رہی تھیں نا، تو ان کو اسلام نے آہستہ آہستہ ختم کیا ہے. جیسے شراب کا پینا چلتا ہوا آ رہا تھا، ٹھیک ہے، جیسے نکاح متع چلتا ہوا آ رہا تھا، یہ آہستہ آہستہ اسلام کے اندر حرام ہوئے ہیں آ کے. اسی طرح ایک اور مسئلہ چلا ہوا آ رہا تھا، وہ تھا منہ بولے بیٹوں کا. لوگ لے پالک بیٹے اڈاپٹ کر لیتے تھے بچوں کو، پھر ان کو حقیقی بیٹوں کا درجہ دے دیتے تھے، اس کے بعد پھر ان کو وراثت میں حصہ بھی دے دیتے تھے، اور وہ صحیح حقیقی بیٹے سمجھے جاتے تھے. جو بندہ اس کو لے کے پال رہا ہے، اس کی بیٹیاں، اس کے محرمات جیسے اس کی سگی اولاد پہ حرام سمجھے جاتے تھے، ان پہ بھی حرام سمجھے جاتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ حکم اسلام کے احکامات کے خلاف تھی یہ بات، تو اللہ نے اس کو ختم کرنا تھا. لیکن یہ معاملہ تھوڑا سا سخت تھا نا، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رسول اللہ کا ہی انتخاب کیا، اور ان کو اپنے ہی منہ بولے بیٹے زید بن ثابت کی غالباً وہ تھی، یا زید بن حارثہ، میرے ذہن میں نکل گیا نام، زید بن حارثہ. زید بن حارثہ.
ان کی جو زوجہ تھی حضرت زینب، ان سے طلاق دلوا کے رسول سے کہا کہ آپ اس سے شادی کریں. تو رسول بھی ایک لمحے کے لیے نا توقف کیا اور تھوڑے سے پس و پیش کی اس میں کہ مطلب یہ تو میرا منہ بولا بیٹا ہے، اور اس زمانے تک منہ بولا بیٹا سگا بیٹا سمجھا جاتا تھا. اس کی بیوی تو میری بہو لگتی ہے نا، اس زمانے کے نامز کے تحت، اس زمانے کی روایات کے تحت. تو اللہ نے کہا یہی بات تو ختم کرنی ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور یہ ختم ہوگی تب جب آپ اس کی بیوی سے نکاح کریں گے، اور اللہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کا، اور یہ معاملہ اتنا اہم تھا کہ یہ واحد حضرت زید چونکہ اس میں انوالو تھے، یہ حضرت زینب کے شوہر تھے، یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے. کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، زید کا نام قرآن میں آیا ہے، سورہ احزاب کے اندر آیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا کہ بھائی جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں ان کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو، اگر تمہیں ان کے جو باپ ہیں ان کا نام نہیں پتا تو وہ اسلام میں تمہارے بھائی ہیں. ٹھیک، یہ یعنی منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کا غیر محرم ہونے کا حکم آ گیا. یہ جب حقیقی نہیں رہے تو محرم بھی نہیں رہے. مثال کے طور پہ آپ نے اگر کوئی بیٹا لے کے پالا ہے تو آپ کی اس زمانے میں اگر آپ ہوتے تو آپ کی بیوی کے لیے وہ سگا بیٹا تھا، آپ کی بیٹیوں کے لیے وہ سگا بھائی تھا. لیکن جب حکم نازل ہو گیا اس کے بعد اب وہ بیوی کے لیے بھی غیر محرم ہے، بیٹیوں کے لیے بھی غیر محرم. اب اس زمانے میں یہ ٹرینڈ بہت ہوتا تھا، جیسے غلام بہت ہوتے تھے نا، لے پالک بیٹے بھی بہت ہوتے تھے. تو جب یہ حکم آیا تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے جو منہ بولے بیٹے تھے وہ غیر محرم ہو گئے. اب جن کو دور دور سے کوئی اڈاپٹ کیے ہوئے تھے، کوئی بچے، کوئی غلام بچے تھے، انہی کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا صحابہ کرام نے، جیسے یہ حضرت زید بن حارثہ تھے رسول اللہ کے لیے. تو یہ تو خیر جوان ہو چکے تھے اور ان کا اپنا وہ معاملہ سارا تھا. تو اب جو بچے ایسے تھے تو وہ کہاں جاتے؟ ٹھیک ہے، وہ بچے اگر کچھ ان میں چھوٹے، ظاہر بڑے تو نہیں ہوں گے، کچھ چھوٹے بھی ہوں گے، تو ان کا تو کچھ والی وارث نہیں رہا، کوئی آسرا بھی نہیں تھا، وہ کیا کریں بیچارے. اب ٹھیک، اس کا گھر بار نہیں ہے، تو جو بچہ چھوٹا ہوگا، اچھا جو بچہ بڑا ہے لیکن بچپن سے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے بڑا، انہی کو ماں باپ سمجھا ہے، 25-30 سال 35-40 سال ان کو ماں باپ سمجھتے ہوئے گزارے، وہ زندہ بھی ہیں، اور ایک دم سے اسے کہا جائے کہ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، غیر محرم ہے، تم نے ان سے نہیں ملنا. ٹھیک ہے، تم ان کو، جس ماں کو اتنی ساری زندگی ماں کا درجہ دیا وہ اس سے مل بھی نہیں سکتے. تو یہ بڑے ایک وقتی طور پہ سوسائٹی کے اندر نا یہ چیز ہلچل پیدا کرنے والی ہو گئی تھی. تو ایک صحابیہ آئیں، حضرت حذیفہ کی زوجہ تھی غالباً، انہوں نے آ کے کہا کہ میرا جو منہ بولا بیٹا ہے وہ تو، یعنی وہ خود وہ صحابی بڑے ہو گئے تھے، مرد بن چکے تھے، لیکن اس عورت کو ہی ماں سمجھا ساری عمر، انہی کے شوہر کو باپ سمجھا. ان کا ان کے گھر اپنے گھر والے تھے وہ، لیکن آنا جانا اس تواتر کے ساتھ تھا کہ وہ تو رکا نہیں. تو جب وہ میرے گھر آتا ہے تو میرے شوہر، چونکہ اب اللہ کا حکم آ گیا نا کہ وہ سگا بیٹا نہیں رہا، تو میرے شوہر جو ہیں یا رسول اللہ ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آتے ہیں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ سختی سے عمل نہیں کروایا، نہیں منہ بولا بیٹا ہے تمہارا غیر محرم ہے لہٰذا اس کو گھر سے باہر نکال دو، گھر میں داخل ہونا منع کر دو، یہ نہیں کہا. اس سے سوسائٹی کولیپس ہوتی ہے. رسول اللہ نے جب یہ مشکل پڑی نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقتی مشکل کے حل کے لیے ان لوگوں کے لیے یہ حکم نازل کیا. یہ فارمولہ ان کے لیے تھا کہ یہ جو ان کی مائیں ہیں نا، یہ جو ان کی مائیں ہیں، جو منہ بولے بیٹوں کی مائیں، منہ بولی مائیں ہیں، یہ اگر اپنا دودھ ان کو پلا دیں، ٹھیک ہے، وہ 5 مرتبہ، پہلے 10 مرتبہ آیا، پھر آیا 5 گھونٹ، پہلے 10 گھونٹ پھر 5 گھونٹ، اور پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. ٹھیک، جب تک وہ سارا معاملہ سیٹل ہو گیا، جن نے پینا تھا وہ پی لیا، تو پھر یہ ان کے لیے محرم ہو جائیں گے. یہ ان کی پھر وہ مائیں بن جائیں گی، رضائی مائیں بن جائیں گے. اور رضاعت کا رشتہ اسلام میں وہ حلال ہے، وہ محرم کا رشتہ ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ وہ جو دودھ پلانے والا معاملہ ہے تو وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ معاذ اللہ کو بڑی عورتوں نے بڑے بچوں کو چھاتی کے ساتھ جیسے چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں ایسے پلایا ہوگا، تو ایسے نہیں ہے. ادھر اس صحابی نے خود کہا کہ یا رسول اللہ وہ بڑا ہے. رسول اللہ مسکرا کے کہنے کہ کیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا وہ بڑا ہے. پھر حضرت عائشہ نے غالباً ان کو سمجھایا کس نے کہ دیکھو برتن میں دودھ نکالنا ہے، تم نے اپنا دودھ تم نے برتن میں نکالنا ہے، تھوڑا سا وہ الگ سے نکالنا ہے، اس کو جا کے برتن دینا ہے کہ اس میں سے تم اتنے گھونٹ پی لو. اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم میرے محرم بن جاؤ گے، میں تمہاری رضاعی ماں بن جاؤں گی. تو اس طرح سے اس حکم پہ بڑے بچوں نے عمل کیے. ٹھیک ہے، تو یہ حکم تھا رضاعت کبیر والا، اور یہ منسوخ ہو گیا میرے بھائی. جب یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا اس کے بعد تو منہ بولا بیٹے بنانے کا ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا نا ان کے ہاں. تو یہ ہے سارا معاملہ، ساری وجہ. جی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کی. لیکن سید معاویہ جی، تو بات یہ ہے کہ جو روایات ہیں نا آپ کی کتب میں، تو ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت بھی منسوخ نہیں ہوئی اور حکم بھی منسوخ نہیں ہوا. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک روایت ہے کہ 2061 سنن ابی داؤد کی روایت ہیں، تو اس میں ہے کہ جب حضرت عائشہ
अपने भतीजों और भांजियों को ये हुक्म देती थी कि जो बड़े उम्र के लोग हैं उनको दूध पिलाने का हुक्म देती थी। जो दीगर उम्महातुल मोमिनीन है वो इस अमल को पसंद नहीं करती थी कि ये जो हुक्म है ये आया कि हजरत जो हुज़ैफा था या मैं भी सालिम था उनके लिए खास है या किसके लिए खास है। हाँ जी। तो इस जनाब आयशा के इस अमल से तो खुद उम्महातुल मोमिनीन ने भी मतलब कि नागवारी की है, वो पसंद नहीं करते थे इस अमल को। तो मैं बता देता हूँ इसमें, जी मैं बता देता हूँ इसमें। हज़रत सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा चूँकि फ़क़ीहा थी ना, हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मौक़िफ़ ये था कि ये हुक्म ख़ास नहीं है, ठीक है। यानी उम्महातुल मोमिनीन ये समझती थी कि ये फ़र्द के साथ ख़ास है या ज़माने के साथ ख़ास है। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा समझती थी कि ये हुक्म उमूमी हुक्म है, ये तख़सीसी हुक्म नहीं है। तो ये उनके अंदर एक इज्तिहादी इख्तिलाफ था। हज़रत जब मामला इज्तिहादी इख्तिलाफ का हो जाता है तो उसमें हज़रत आयशा का अपना इज्तिहाद है और उम्महातुल मोमिनीन का अपना इज्तिहाद था। उम्महातुल मोमिनीन समझती थी कि ये हुक्म उमूमी नहीं है, अम्मी आयशा समझती थी ये हुक्म उमूमी है, लिहाजा वो अपने इज्तिहाद के तहत, ठीक, क्योंकि हज़रत आयशा समझती थी कि इस हुक्म में कहीं रसूलुल्लाह ने तख़सीस नहीं फरमाई, ठीक, ना ही अल्लाह ने कहीं तख़सीस किया ना। तो हज़रत आयशा इसमें भी आयत से इस्तिदलाल नहीं करती थी। यही गलत फहमी जो आपको हुई है ना, मैं बता देता हूँ। अपने इस मौक़िफ़ पर भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुरान की आयत से इस्तिदलाल नहीं करती थी। वो अपने इस मौक़िफ़ पर यही हज़रत जो सालिम वाली जो रिवायत है ना, इस हदीस से इस्तिदलाल करती। कुरान की आयत को तो वो भी मनसूख मानती थी, मतन को, लेकिन हुक्म का वो इस हदीस के अंदर से उसको मनसूख नहीं मानती थी, उसको उमूमी मानती थी और वो इस रिवायत से इस्तिदलाल करती थी। और ये वाली रिवायत जो है ये यहाँ भी मौजूद है और मुस्नद अहमद में भी मौजूद है। और उम्महातुल मोमिनीन ये कहती थी कि ये हुक्म जैसे कुरान की आयत का मतन मनसूख हुआ है, हुक्म भी तखसीस के साथ था, उसी के साथ खास था जिसके लिए आया, मनसूख हो गए। हज़रत आयशा फरमाती थी कि मनसूख नहीं हुआ। तो ये एक इज्तिहादी इख्तिलाफ था। इख्तिलाफ इस बात में नहीं था कि कुरान की आयत जो है वो मनसूख नहीं हुई, इस बात पर था कि हुक्म मनसूख नहीं हुआ। आयत के नस्ख हज़रत आयशा भी मानती थी। जी जनाब तो जी गुल साहब आप सवाल लेंगे और भाई भी मौजूद हैं। आपने जी एक सेकंड सिर्फ एक सेकंड, आपने पहले कहा था कि मैंने आपसे जब पहली दफा पूछा था कि आया ये तिलावत मनसूख हो गई या हुक्म मनसूख हो गया, तो आपने कहा था कि ये दोनों मनसूख हो गए। तो आपने जो अभी गुफ्तगू की है उससे तो यही पता चल रहा है कि जो बात आपने पहले की जो अब कह रहे हो आप भी इसी के कायल हो कि हुक्म बाकी था। नहीं नहीं, मैं इसका कायल नहीं मेरे भाई, तायद कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। आपको मेरी बातों से या तो समझ गलत में आई है। एक मिनट सिर्फ नहीं, आप कर लें पूरी गुल बात, साहब, कोई मसला नहीं। गुल साहब आप सही तरह से नहीं समझे हैं, उन्होंने समझाया और दोबारा अपनी बात एक्सप्लेन कर देते हैं आप। एक मिनट, ये जो आयत नाज़िल हुई थी तभी रसूलुल्लाह ने हजरत हुज़ैफा को हुक्म दिया था। ये आयत उनके लिए, ये मसला पहले आया था। मसला पहले आया था। हाँ जी, मसला पहले आया था। ये मसला जब सामने आता है ना, अल्लाह का हुक्म उसी वक्त आता है जब कोई मसला सामने आता है, क्योंकि जो हुक्म वक्ती होते हैं वो मसले सामने, मसला वक्ती मसला सामने आने पर आते हैं। अब यहाँ पर जो मैं बात बयान कर रहा हूँ उसको समझिएगा ज़रा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इज्तिहाद ये था कि इस हदीस के अंदर कहीं तखसीस नहीं हुई। आयत तो मनसूख हो गई है, मतन के नसख में हज़रत आयशा का भी कोई इख्तिलाफ नहीं। इस बात को समझें आप। पूरी उम्मत मुस्लिमा में बशमूल असहाब रसूल के और अज़वाज रसूल के, यानी उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा खुद इस आयत के मतन को मनसूख ही समझती है। वो इस आयत के मतन के नसख में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, सिर्फ हज़रत आयशा का इख्तिलाफ है। बाकी सारी अज़वाज मुतहरात और असहाब रसूल के बरखिलाफ हज़रत आयशा का ये मौक़िफ़ था कि जो हुक्म है वो मनसूख नहीं हुआ। बाकी सब मानते थे कि जैसे मतन मनसूख है हुक्म भी मनसूख है। सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती थी कि नहीं, हुक्म मनसूख, मतन मनसूख है, हुक्म मनसूख नहीं है, और वो इस हदीस से इस्तेदलाल करती थी। ठीक है, अब मामला यह है कि उम्मत के अंदर, यानी हम जब फ़िक़ी मसला जब लेते हैं तो हम किसकी राय को हम जुमूर सहाबा की राय को लेते हैं। तो उसमें हज़रत आयशा के इज्तिहाद को हम उनके इज्तिहाद को नहीं लेते, बल्कि हम बाकी तमाम सहाबा के इज्तिहाद को लेते हैं। तो हज़रत आयशा का इज्तिहाद उनकी अपनी दलील के तौर पर अपने लिए तो दुरुस्त है, ठीक, कि जो इसको समझती हैं, लेकिन उम्मत ने उसको कबूल नहीं किया, तो क्योंकि बाकी सहाबा ने उसको कबूल नहीं किया, तो इस इज्तिहाद में सहाबा उनको ख़ता पे जानते थे, क्योंकि वो मासूमा तो थी नहीं। तो इज्तिहाद जो है हमारे यहाँ रसूलुल्लाह की हदीस से सही कि जो बंदा इज्तिहाद के दर्जे पे फायज हो, हज़रत आयशा फ़क़ीहा थी, बिलाशुबह इस उम्मत की सबसे बड़ी फ़क़ीहा है ख़वातीन में वो, तो मुज्तहिद के दर्जे पे तो वो फायज थी, क्योंकि रसूलुल्लाह से बराह रास्त इल्म दीन हासिल किया उन्होंने। लिहाजा उसमें अगर वो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मुज्तहिद का इज्तिहाद अगर दुरुस्त हो तो 2 अजर हैं, गलत हो जाए तो 1 अजर है, गुनाह उसके लिए फिर भी नहीं होता, क्योंकि उसका इज्तिहाद फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के दीन की सही ताबीर पेश करने के लिए होता है।
تو لہٰذا حضرت عائشہ کے اس اجتہاد میں اگر اجتہاد ان کا امت نے قبول نہیں کیا اور اس کو خطا پہ محمول کیا ہے تو پھر بھی ان میں اس کے لیے ہم ایک اجر مانتے ہیں، لیکن اس میں ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عائشہ آیت کے متن کو منسوخ نہیں مانتی تھی۔ جی گل صاحب، آپ کا جواب ہو گیا تقریباً، یقیناً ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ابھی صرف آخری جی ایک جی حدیث ہے صرف جی جیسے معاویہ بھائی نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے ہاں ان کا اجتہاد بھی موجود ہے اور دیگر صحابہ اور ازواج مطہرات کا، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتہ بھی قول جو ہمارے ہاں جس کو ہم نے یعنی جس قول کو اختیار کیا، جس مذہب کو اس مسئلے میں اختیار کیا، وہ جمہور صحابہ کا ہے، حضرت جی عائشہ کا نہیں۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں جس میں بالکل اجتہادی مسائل میں صحابہ کا اختلاف ہوا ہے، تو اس میں فقی مسئلے میں حکم کس کے قول پر ہے تو ہم جمہور صحابہ کے قول پہ لیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے تو مطلب کہ جناب عائشہ وہ قائل تھے جو آج کے جو حضرت جمہور محدثین صحابہ تھے وہ قائل نہیں تھے۔ ہاں وہ قائل نہیں تھے، حضرت عائشہ جو ہیں وہ خود صرف اور وہ صرف قائل یہ تھی۔ حضرت سالم والی روایت کی وجہ سے قائل تھی، کیونکہ ان کی دلیل یہ تھی کہ اس حدیث میں رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حکم صرف تمہارے لیے ہے، ان کا بس دلیل یہ تھی کہ اگر رسول اللہ یہ کہہ دیتے کہ یہ حکم صرف تمہارے لیے ہے، خاص کر دیتے تو پھر میں بھی اس حکم کے نسخ کی قائل ہو جاتی، متن کی تو تھی، لیکن وہ ان کا دلیل یہ ہے کہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو اس کو حکم دیا ہے نا کہ تم جا کے پلا دو اس کو ایسے، تو یہ اس کو یہ نہیں کہا کہ حکم صرف تمہارے لیے۔ تو یہ ایک اجتہاد یعنی فہم کا جو اختلاف ہے یہ وہ ہے، تو اس میں حضرت عائشہ کا فہم جو ہے وہ دوسری طرف گیا ہے اور جمہور صحابہ کا فہم اس کے حکم کے بھی نسخ کی طرف گیا ہے، تو لہٰذا ہم جمہور صحابہ کے فہم کو لیتے ہیں، حضرت عائشہ کے فہم کو اس مسئلے میں ہم نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا؟ شکریہ جی۔ جناب دوسری جو بات آپ نے پیش کیا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد جو یہ دعویٰ کرے، یہ روایت ہمارے ہاں سخت ضعیف ہے، لیکن میں پھر بھی اس کو اگر صحیح بھی مان لوں تو بھی بتا دوں کہ حضرت علی نے فرمایا نا کہ میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد جو یہ دعویٰ کرے تو اس کو پتہ نہیں کیا کروں گا، کوڑے لگاؤں گا یا سم تھنگ، کچھ اس طرح سے آپ نے الفاظ بیان کیے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہاں جو بھی ہمارا اس میں انہوں نے سزا تجویز کی ہے، تو ہمارا تو حضرت علی کے بعد کسی کے بارے میں یہ نہیں ہے عقیدہ، ہم تو ان سے پہلے ابو بکر کو صدیق اکبر مانتے، بعد میں تو مانتے ہی نہیں۔ اگر انہوں نے بعد والی بات کی ہے تو اپنے نزدیک ان کے درست ہوگی، انہوں نے کس ضمن میں کیا یہ یہاں انہوں نے واضح نہیں کیا، اس سے انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پہلے جو ابو بکر صدیق اکبر ہیں تو وہ نہیں ہیں یا وہ غلط ہیں، جو عمر مجھ سے پہلے فاروق اعظم ہیں تو وہ غلط ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے بعد کوئی دعویٰ کرے گا، تو ان کے بعد تو کیا بھی نہیں کسی نے، نہ اہل سنت کسی کو مانتے ہیں، ہم تو ان سے پہلے ابو بکر کو صدیق اکبر مانتے ہیں، ان سے پہلے حضرت عمر کو فاروق اعظم مانتے ہیں۔ تو یہ القابات ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں، باقی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حضرت علی کو صدیق نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یا حضرت علی کو ہم فاروق نہیں مانتے، بالکل وہ بھی ہیں، لیکن تخصیص کے ساتھ یہ یعنی اب دیکھیں نا، جو بندہ نیچے سوتا ہے مٹی پہ، ٹھیک ہے، کتنی اچھی مثال ذہن میں آئی ہے، جو مٹی پہ سوتا ہے نا اس کو ابو تراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مٹی پہ سونے والا، لیکن یہ لقب خاص طور پہ رسول اللہ نے حضرت علی کو دیا ہے، کیا دوسرے صحابہ مٹی پہ نہیں سوتے تھے؟ لیکن رسول نے علی کو ابو تراب کہا ہے تو کسی صحابی نے نہیں کہا کہ ہم بھی نیچے سوتے ہیں، ہم بھی ابو تراب ہیں، نہیں، مطلب جو لقب رسول اللہ نے کسی ایک کو دے دیا ہے خاص ہے، وہ تخصیص اسی کے لیے ہے، ہاں اس کی تعمیم سب کو حاصل ہے، عمومیت میں سب شامل ہے، جو مٹی پہ سوتا ہے ابو تراب ہے، آپ بھی ابو تراب ہے، نیچے سو جائیں، میں سو جاؤں مٹی پہ میں بھی ابو تراب ہوں، لیکن
وہ ابو تراب جس کو رسول اللہ نے ابو تراب کہا ہے وہ صرف علی ہے، تو وہ لقب جو رسول اللہ سے ملا ہے وہ علی کو ملا ہے۔ اسی طرح علی بھی صدیق ہے، علی بھی فاروق ہے، لیکن جس کو رسول اللہ سے لقب ملا ہے وہ ابو بکر ہے، جس کو رسول اللہ سے فاروق اعظم ملا ہے وہ عمر فاروق ہے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے۔ باقی کی جو آپ نے تیسری جو روایت پیش کی ہے بخاری سے، کہ اس میں صحابی نے کہا ہے کہ میں آج کے زمانے میں رسول اللہ کے زمانے کی کوئی بات نہیں پاتا، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے اس سے استدلال کیا کیا۔ بہرحال وہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس قبیل سے بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے نا تو حالات میں تبدیلی آتی جاتی ہے۔ میں یہاں رسول اللہ کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا زمانہ سب سے بہترین آپ نے قرار دیا۔ پھر آپ نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ زمانہ جو ہمارے زمانے کے ساتھ ملے گا، پھر وہ زمانہ جو اس زمانے کے ساتھ ملے گا، یعنی جن کو ہم تابعین کا زمانہ کہتے ہیں، اور پھر ان کے بعد تبع تابعین کا، یہ تین زمانے ہمارے ہیں۔ اس زمانے میں خیر باقی رہے گی، یہ رسول اللہ نے کہا تھا۔ پھر فرمایا جو جو زمانہ میرے زمانے سے دور ہوگا ویسے ویسے ان کے اندر شر بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے معاملے میں بہت حساس تھے، تو جیسے زمانہ گزرنے لگا نا جی، تو لوگوں کے اندر ظاہری بات ہے ایڈوانسمنٹ آتی ہے، تو اعمال کے اندر بھی کمزوریاں آتی ہیں، تو صحابہ جب وہ کمزوریاں دیکھتے تھے تو دین کے وہ جو معاملہ رسول اللہ کی زندگی میں تھا اس میں تبدیلی تو آنی تھی، لازمی آنی تھی، کیونکہ رسول اللہ کے وجود کی برکات اور ہیں اور آپ کے وجود کے نہ ہونے کے جو وہ کمی ہے ان برکات میں وہ آتی ہے۔ یہاں پہ ایک اور حدیث بیان کر دوں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے ہوئے جا رہے ہیں اور ابو بکر نے پکڑ لیا، پریشان ہے حضرت حنظلہ، غسیل الملائکہ، ٹھیک، وہ پوچھ رہے ہیں ابو بکر ان سے حنظلہ کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گئے۔ ابو بکر نے کہا کہ اللہ خیر کرے، کس طرح کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جانتے تھے یار مومن آدمی ہے، ٹھیک، تو کہا وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو کیفیت رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ کے دل کی ہوتی ہے، گھر جاتا ہوں بیوی بچوں میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں تو جو کیفیت وہاں ہوتی ہے نا رسول کی مجلس میں ابو بکر وہ ختم ہو جاتی، تو کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، میرے دل کی وہ کیفیت باقی کیوں نہیں ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ یہ حال تو میرے دل کا بھی ہے۔ پھر دونوں ڈر گئے اور بھاگے بھاگے رسول اللہ کے پاس گئے، ٹھیک، تو جب بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریشانی بتائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ نفاق نہیں ہے بھائی، جو کیفیت میری مجلس میں میرے ہوتے ہوئے ہو سکتی ہے وہ کیفیت جو ہے وہ میرے بغیر تو نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے خود ہی ان کو یہ فرمایا کہ یہ انسانی فطرت ہے، انسان ماحول کا اثر قبول کرتا ہے۔ تو صحابہ رسول اللہ کے جانے کے بعد جو نئے آنے والے مسلمان ہوتے تھے ان میں جب کمزوریاں دیکھتے تھے یا باقی چھوٹے صحابہ میں دیکھتے تھے یا کسی بڑے سے کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی تھی جو تقویٰ میں بہت، کیونکہ سارے صحابہ کا تقویٰ بھی ایک جیسا نہیں تھا، سارے صحابہ سٹیٹس میں بھی ایک جیسے نہیں تھے، تو جو کمیاں بڑے صحابہ دیکھتے تھے تو اس پہ کڑتے تھے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جیسی وہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ یہاں پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دن ایک قیمتی کپڑا، کتان کا کپڑا آتا ہے، پتہ نہیں وہ ریشمی تھا کون سا تھا، ناک صاف کر رہے تھے اس سے، تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں اپنے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں واہ ابو ہریرہ، یہ حضرت عمر کے زمانے کی بات ہے، آج اتنے مہنگے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں، حالانکہ مجھے وہ دور یاد ہے رسول اللہ کے زمانے میں جب مسجد نبوی کے باہر بھوک سے بے ہوش ہو کے گرتا بے ہوش ہوتا تھا بھوک سے، اور لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ پڑا ہے، جنون کا دورہ پڑا ہے، اور یہ سمجھ کے لوگ میری گردن پہ پاؤں رکھ کے دباتے تھے۔ تو وہاں پہ محدثین نے لکھا کہ اس زمانے میں شاید یہ اس کا علاج ہوگا، لوگ اس کو علاج کے طور پہ استعمال کرتے ہوں گے، جنون کے علاج کے لیے گردن کا دبانا۔ لیکن ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، ابو ہریرہ شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا، اور آج حالت یہ ہے کہ مہنگے ترین کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے۔ تو حالات بدلتے ہیں،
تو ان بدلتے حالات کو دیکھ کے صحابہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ مغموم ہوتے تھے، پریشان. اس کا مطلب نہیں صحابہ نے دین چھوڑ دیا، وہ دین چھوڑ دیتے تو میرے آپ تک پورا دین کیسے پہنچتا؟ پہنچایا ہے انہوں نے تو دین پہنچایا اللہ کا. تو بخاری کی جس حدیث سے آپ نے استدلال کیا ہے وہ تو صحابہ کے تقویٰ پر مبنی ہے. اس کا مطلب نہیں معاذ اللہ لوگوں نے دین بدل دیا تھا، دین چھوڑ دیا تھا. اگر چھوڑتے تو قرآن پہنچتا کیسے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں قرآن کو کامل مانتا ہوں، اگر صحابہ نہ پہنچاتے تو کیسے کامل مانتے؟ شیعہ مذہب تو کہتا ہے جو علی نے جمع کیا تھا وہ تو انہوں نے پہنچایا ہی نہیں ہے، وہ تو ائمہ کے حوالے کر دیا، اور ان میں بھی 12ویں امام اس کو لے کے غائب ہو گئے، غیبت میں چلے گئے. تو یہ جو قرآن آپ کہہ رہے ہیں میں کامل مانتا ہوں، میں لعنت کرتا ہوں جو قرآن کو کامل نہ مان لے، وہ تو پہنچایا ہی صحابہ نے. تو پھر آپ کا اس حدیث سے تو استدلال بنتا ہی نہیں میرے بھائی. بہرحال میری باتیں آپ کی ساری باتوں کے جواب میں تفصیلاً ہو گئی ہیں. جزاک اللہ خیر. ائمہ کے جو اقوال ہیں نا، ائمہ کے اقوال، ان سے جو واضح دین ہمیں ملتا ہے، جو واضح بات ملتی ہے، یعنی خود ائمہ ایک عقیدہ ایک بڑا بھرپور واضح دے کر جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ بھی میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثلاً یہ ہے کہ تحریف قرآن کا عقیدے پر شیعہ مذہب کے اندر جو علامہ نور اللہ تبرسی ہیں، غالباً نوری تبرسی ہیں، انہوں نے جو فصل الخطاب نامی کتاب لکھی ہے نا، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب کے نام سے، اس میں انہوں نے شیعہ مذہب کے جو مین جو سورس کی بکس ہیں نا، ان کے اندر سے ائمہ کے جو روایات پیش کی ہیں قرآن کے محرف شدہ ہونے پہ، تحریف شدہ ہونے پہ، انکمپلیٹ ہونے پہ، وہ 2000 سے زیادہ ہے. ائمہ کی بات نہ کریں، وہ ان کو سن تو چھوڑے. لیں میرے قرآن بھائی، جو میں قرآن نے ایک خود جب مثال دے رہا ہوں کہا نا. ہے، قرآن نے خود جو کہا ہے کہ قرآن مکمل ہے، دین مکمل ہاں، ہو گیا ہے، میں ہم بالکل نے آپ کی پسند بات کر لیا، ڈینائی نہیں یہ کر رہا، مہر ہے، بس بات ختم. اس سے میں ڈینائی نہیں کر رہا آپ کی بات کو. آپ جو مانتے ہیں میں آپ کو بالکل بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ قرآن کو کامل نہیں مانتے یا آپ تحریف شدہ مانتے، میں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو تھیسس ہے اس کو پیش کس طرح کرتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے. کہ آپ کے اپنے علماء یہ کتاب لکھنے کے بعد تبرسی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ 2000 سے زیادہ ائمہ کی متواتر روایت، تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی روایات تحریف قرآن کے عقیدے پر ہمارے مذہب میں موجود ہیں، اور یہ روایات امامت کے عقیدے پر موجود روایات سے بھی کئی زیادہ ہیں. اور وہ یہ لکھتے ہیں، آپ ہی کے عالم، بہت بڑے عالم، آپ کی مین سورس کی 4 کتابوں میں سے 1 یا 2 کے وہ ہیں غالباً مصنف ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تحریف قرآن کی روایات کو چھوڑ دیں نا، تو اس سے پہلے ہمیں عقیدہ امامت کو چھوڑنا ہوگا، اس کی روایات، کیونکہ وہ تو اس سے بھی کم درجے کی ہیں ہمارے پاس. تو یہ تو تواتر کو پہنچی ہوئی روایات ہیں. اب آپ ہمیں آ کر اگر یہ کہیں گے نا کہ میں قرآن کو کامل مانتا ہوں، تو میں مان لوں گا آپ کی بات کو، میں جھٹلاؤں گا نہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں شیعہ مذہب یا ہمارے ائمہ قرآن کو کامل مانتے، تب میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، کیونکہ پھر میں آپ سے دلیل مانگوں گا، اور آپ کی دلیل کے خلاف میرے پاس ائمہ کے اقوال میں قرآن کی تحریف کے سری جو ہے وہ اقرار موجود ہے. تو میں آپ کے سامنے پھر وہ رکھوں گا، آپ سے پھر اس کا جواب طلب کروں گا. آپ اپنا آ کے کہہ دیں آپ قرآن کو کامل مانتے ہیں، آپ کے گھر والے کامل مانتے ہیں، سر ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، میں اس بات کو قبول کر رہا ہوں، مجھے کوئی اس میں دشواری نہیں ہے. میں ایک لیکن سوال اگر میں آپ شیعہ بات مذہب کروں کو گا، مائک ڈیفینڈ کا کرنے آئیں گے تو پھر آپ کو ان ساری روایات کو سامنے رکھنا ہوگا. معاویہ بھائی، میں ایک بسم سوال اللہ. کرنا چاہتا بات کروں گا، ہوں. مائک السلام بند نہ علیکم ہو. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایک سوال کر رہے ہیں بھائی، میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک میں ہوں، میں اس قرآن پاک کو مکمل بھی مانتا ہوں اور کامل بھی مانتا ہوں، لیکن میں ایک اور قرآن کے آنے کا انتظار بھی کر رہا ہوں کہ ایک اور بھی قرآن آئے گا.
اس پہ کیا حکم ہے؟ تو اس کا مطلب ہے آپ دو قرآن مانتے ہیں، پھر چاہے دونوں کو مکمل مانتے ہوں، آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن دو ہیں۔ اور جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ قرآن مکمل ہے لیکن اپنا ترتیب نزولی کے حساب سے یہ درست نہیں ہے، اور اس کے بعد ایک قرآن اور آئے گا وہ ترتیب نزولی کے حساب سے ٹھیک ہوگا، تو پھر اس پہ کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر کوئی بندہ یہ مانتا ہے کہ جو قرآن یہ ترتیب توقیفی پہ آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ ترتیب توقیفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ نہیں، لوگوں کی اپنی ہے، تو یہ بھی تحریف کا عقیدہ ہے ٹھیک، کیونکہ یہ تواتر کے ساتھ یہ ساری باتیں ہمارے ہاں موجود ہیں کہ قرآن کی ترتیب نزولی اور توقیفی دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لے کے ہمیں دی ہیں، کسی نے اپنی مرضی سے قرآن کو مرتب نہیں کیا، ٹھیک ہے، جو ترتیب ہے آیتوں کی، صورتوں کی، یہ رسول اللہ نے دی۔ جو شخص یہ مانے کہ یہ ترتیب بھی لوگوں کی بنائی ہوئی ہے ٹھیک، اور نزولی ترتیب جو ہے وہ رسول اللہ کی تھی، تو وہ بھی تحریف قرآن کا ہی عقیدہ رکھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ نے ایک بات بیان کی ہے، اس کی ترتیب کچھ اور ہے، میں اس کے جملے رد و بدل کر کے آگے پیچھے کر دوں، مفہوم بدلے گا؟ نہیں بدلے گا، بدلے گا، تو یہی تحریف ہوتی ہے۔ مثلا اللہ، دو آیتیں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، ٹھیک ہے، اولئک اصحاب النار، ٹھیک، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ دو تین جملوں میں، ہر آیت کے اندر دو سے تین جملے ہیں۔ اب میں اس میں ترتیب بدل رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کیے یہ جہنمی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب کیا یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ کس نے بیان کیا؟ اللہ نے بیان کیا، لیکن کیا اس ترتیب سے بیان کیا ہے؟ نہیں، اس ترتیب سے اللہ نے بیان نہیں کیا، میں اپنی مرضی سے ترتیب رکھ رہا ہوں، تو کیا مفہوم بدلا؟ نہیں بدلا، بدل گیا نا۔ اللہ ایمان والوں کو جنتی کہہ رہا ہے، میں اللہ ہی کے الفاظ اٹھا کے ایمان والوں کو جہنمی کہہ رہا ہوں، عمل صالح والوں کو، اور میں کہہ رہا ہوں یہ بات اللہ ہی نے بیان کی ہوئی ہے قرآن میں، ترتیب میں جی اپنی دے رہا ہوں، تو یہی تحریف ہے۔ اگر کوئی یہ مانے کہ قرآن کی موجودہ تحریف اللہ کی بیان کردہ نہیں، رسول اللہ کی دی ہوئی نہیں، بلکہ لوگوں کی اپنی ہے، تو یہی تحریف ہے۔ حفاظت قرآن کا عقیدہ ختم ہو جاتا ہے اس سے۔ اسی لیے جب میں ترجمہ قرآن پڑھا نا فرمان علی صاحب کا، جو شیعوں کے بہت بڑے مجتہد ہیں انڈیا میں، انڈیا سے بھی 100-150 سال کی ہستی ہے، وہ بہت پرانے نہیں ہیں، میرے پاس ان کا ترجمہ قرآن نا، یہ وہ ہارڈ کاپی موجود ہے۔ تو یہ جو وہ ایک دن میں پڑھ رہا تھا، میں نے دکھائی بھی تھی اپنی براڈ پہ، سورہ جو وہ ہے احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، آیت تطہیر، تو اس میں اس آیت کے اندر وہ خود یہ لکھتے ہیں کہ معلوم یہ پڑتا ہے کہ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے نا، یعنی وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ والا، تو کہتا ہے کہ معلوم یہ پڑتا ہے کہ کسی اور مقام کی آیت تھی، کسی نے، یعنی اللہ نے نہیں، رسول نے نہیں، کسی نے یا لوگوں نے کسی خاص مقصد کے لیے یہاں داخل کر دی ہے، گھسا دی، شامل کر دی، یہی تحریف کا عقیدہ ہے۔ اور کیا؟ دیکھیں مفہوم بدل گیا؟ نہیں بدل گیا۔ اب ان کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی تھی علی فاطمہ حسن حسین کے لیے، کسی نے اٹھا کے بیویوں والی آیت میں اندر رکھ دی ہے، تو اللہ نے اگر علی فاطمہ حسن حسین کو اہل بیت کہا ہے اور بندے نے اٹھا کے آیت بیویوں کی آیت میں فٹ کر دیا، اور اس کے مطابق پھر اب بیویاں اہل بیت بن رہی ہیں، تو کیا یہ اللہ کی مرضی سے بن رہی ہیں یا بندے کی مرضی سے؟ بندے کی مرضی سے بن رہی ہیں، اگر بندوں نے ترتیب بدلی ہے۔ یہی تحریف ہے قرآن کا عقیدہ ہے۔ اگر بندے اللہ کی مرضی کے بغیر آیتوں کی ترتیب بدلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو اللہ کی حفاظت کا وعدہ تو ختم ہو گیا۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ جو شخص یہ مانے کہ قرآن کی یہ ترتیب جو ہے یہ توقیفی ہے اور نزولی ترتیب والا قرآن جو ہے وہ کوئی اور لے کے آئے گا، اور یہ ترتیب لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی نہیں ہے، تو وہ تحریف ہے قرآن کا عقیدہ رکھنے والا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک اور بات ہے، کوئی شخص یہ مان لے یہ قرآن کامل ہے، ترتیب بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن نزولی ترتیب پہ بھی قرآن کسی نے جمع کیا تھا تو وہ کوئی لے آئے گا۔ اب یہ ایک عقیدہ نہیں ہے، یہ اس کی کوئی یعنی یہ وہ اپنے تئیں بات مان کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ مانتا ہے کہ قرآن دونوں ایک ہیں، بس اس کے پاس نزولی ترتیب والا ہے، وہ ویسی شوقیہ کسی نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی ہدایت جو ہے وہ اس کے اندر نہیں چھپی ہوئی، وہ ہدایت والا قرآن یہی ہے، تو پھر اس کی تکفیر نہیں ہو سکتی۔ پھر جی اس کو کہا انصاف جائے گا کہ انصاف بلا دلیل ایک چیز کو مانتا ہے۔ جی انصاف بھائی آپ بات کیجیے۔ جی انصاف بھائی آپ کی بات مکمل ہوگی، آواز آپ آ نے رہی سن لی؟ جی کون مخاطب ہے؟ آپ سے میں پوچھ آپ رہا سے ہوں۔ گزارش کروں کہ
کیونکہ ہمارے ہاں تو یہاں تک ہے کہ ہمارے جو 12ویں آقا کا قول ہے کہ بس ایک سیکنڈ کے لیے میں کچھ سوال کر لوں پھر سننا ہی نہیں جی چاہیے جی بیٹھ کے کہ ہم سب کے سب جو نور ہیں اور ہمارے ہاں ہم کسی کے نہ باپ ہوتے ہیں نہ بیٹے ہوتے ہیں، ایون کہ ہمارے ہاں مذکر مونس کی بھی تمیز نہیں ہے، تو یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا یہ اچھا شخصیت پرستی ہے اللہ خیر تو کرے. ہاں جی، تو بس ایسے ابھی تو چٹکلا ہی لگتا ہے، پہلے تو ہم اسی کے پیچھے تھے نا، ابھی تو چٹکلا ہی لگتا ہے ماشاء اللہ. ہاشمی صاحب بس آپ سے یہ تھوڑا سا اگر آپ کے پاس وقت ہو ابھی تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کب کنورٹ ہوئے، یعنی آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے یا مسلمان ہوئے؟ چلو جی جب میں کیا وجہ بردر بنی؟ تقریباً 2012-13 کے اندر نا یہ یعنی کہ وہ تب اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا تھا، میں اسٹڈی کرنے کا نا دل کیا کہ ہم جب میری دادی کا ختم تھا ٹھیک ہے، تو میری تو ماشاءاللہ گھر والی بھی ابھی ذاکرہ ہی ہے، تو دعا ہے کل میں اللہ کرتا تبارک ہوں و اس تعالیٰ کی. ہدایت دیں ان کو. ابھی تو وہ بھی میں کوشش تو بڑی کر رہا ہوں کہ اللہ توفیق دے، اس کو بھی عقل دے. کل ہی پرسوں میں نے ان سے بات کی تھی کہ جیسا کہ نا قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر صورتیں بناتا ہے انسان کی، تو ہمارے ہاں تو قول ملتا ہے نا اس چیز کا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ترتیب دیتے ہیں. تو میں نے جب اس کو کہا کہ یار یہ ہاں ہم دیکھو قرآن کچھ کہہ رہا ہے تو کیسے معاذ اللہ مولا علی اس طرح کی بات کر سکتے، تو وہ شش و بنج میں پڑ گئی اور بعد میں بڑا مشکل سے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. تو یہ چیز ہمارے یہاں تو بہت کچھ ہے. کیا تحریک بنی آپ کی، آپ نے شیعہ مذہب چھوڑا پھر؟ جو سب سے بڑی سید علی معاویہ بھائی ہے نا وہ توحید، کہ جو توحید ہے جو اصل اسلام کی جو بیس ہے اس چیز کو لے کے. تو شیعوں میں آپ کو توحید کے خلاف کیا چیزیں ملی ہیں؟ دو چار بیان کر دیں جو جی عمومی سب پبلک سے میں بڑی آپ بات لوگ ہے مانتے ہیں. شخصیت پرستی. میں نے جیسے پہلے کویشچن کی ہے شخصیت پرستی، کہ ہمارے ہاں تو کوٹ کوٹ کے بڑا ہوا ہے کہ شخصیت پرستی، کہ ہم نے جو 5 ہی لوگوں کو کلہم ماننا ہے کہ اللہ بھی وہ، یعنی کہ کچھ بھی کہہ لینا ہر چیز ہم نے ادھر ہی منسوخ کرنی ہے. یعنی جتنی اللہ کی صفات ہیں وہ انہیں رزق بھی وہی دیتے ہیں، اولاد بھی وہی دیتے ہیں، ہمیں اللہ کا تعارف معاویہ بھائی کروایا ہی نہیں، ہمیں مولا سے ہم نے سب کچھ مانگا ہے، یا اسی کے آگے جھکتے ہیں جو بھی ہے، مولا باس جانے یا مولا علی جانے. بالکل صحیح، ایسا ہی ہمیں دیکھا. اللہ معاف کرے کہ ہمارے جو میرے والد صاحب انہوں نے تو زنجیر زنی بھی کی ہے ٹھیک ہے، تو ابھی تو الحمدللہ وہ بھی رائے راست پہ ہیں. اللہ نے توحید کا جو الحمدللہ ماشاء اللہ بڑی مبارک ہو جی ہاشمی صاحب، بڑی خوشی بہت ہوئی. مبارک ہو بھائی، آپ ہم سے تو بہتر ہیں میرے الحمدللہ بس خیال اب دعا ہے بڑی کہ دعائیں میری جو بیوی ہے ٹھیک ہے اللہ اس کو بھی انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے. آپ اپنی محنت جاری، ان کو پتہ ہے کیا کریں، آپ ان سے آپ کہیں کی کہ جو دعا ہے نا، صرف اور آپ صرف کی جو ہے نا کوشش کے ساتھ آپ کی جو دعا ہے نا ان کے لیے انشاءاللہ اللہ کی ضرور. دعا بہت کارآمد ثابت ہوگی. اگر تو آپ ان سے کہیں کہ اگر آپ واقعی اللہ پر اس کے قرآن پر ایمان رکھتی ہیں نا تو ایک بار اللہ کا قرآن آپ کی پڑھیں آواز کٹ گئی ہے ہدایت کی نیت سے. دوبارہ کیجیے. بس اپنی زوجہ سے آپ یہ کہیں کہ آپ صرف قرآن وادی پاک بھائی وہ آ کو رہی نا ہے پڑھیں. جی آواز آ رہی ہے معاویہ صاحب کی آواز آ رہی ہے. ہاں جی چلے، میں بس یہ کہہ رہا تھا ہاشمی صاحب سے کہ اپنی زوجہ سے کہہ دیں کہ ایک بار قرآن پاک کو نا پڑھنا شروع کر دیں، اور صرف اس نیت سے کہ جو مذہب آپ کا ہے کیا وہ قرآن کی ان واضح آیات میں ملتا ہے. اشارے کنایہ نہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت سے بیان کیا نا متشابہ آیات میں. بھئی اللہ نے اگر علی کو ویسا امام بنانا ہوتا جیسے محمد نبی ہے، باقی سارے نبی ہیں، تو اللہ کو ان کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے کوئی ڈر خوف نہیں لاحق ہوا. تو اگر اللہ نے علی کو یہ منوانا ہوتا ہم سے تو اللہ کے ذمہ تھا نا علی کو اسی طرح بیان کرتے جیسے محمد کی نبوت کو کیا ہے، ہم نے مانا ہے. اگر یہ مقصود ہوتا تو ایسے ہونا چاہیے تھا. قرآن میں یہ چیزیں ملتی ہیں. اللہ تو کسی سے خوف نہیں کھاتا، اللہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ ہی نہیں کرتا. معاویہ بھائی اصل بات پتہ کیا، دیکھیں ہماری جو تربیت ہے جو ہوئی ہوتی ہے نا اصل کے اندر اللہ اس کا رسول کا تعارف بہت بعد میں ہے. وہ ہم میں جو ایک بچپن سے ایک چیز ہوتی ہے نا کوٹ کوٹ کے بری ہوتی ہے کہ مولا ہی سب کچھ ہے، وہی کل جو نا سیاہ سفید کے مالک ہیں ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. مثال کے طور پر آپ مجھے قرآن کو کوئی آیت بھی پیش کریں گے نا میں نہیں مانوں گا ٹھیک ہے نا. ہاں مولا کا قول آ جائے وہ کچھ بھی کہہ دیں ہم اس کے اوپر جان بھی فدا کریں گے اپنی. ہم نے وہاں کوئی مثال کے طور پر میرے اپنے مجھے کہتے ہوتے تھے کہ یہ جب 10 محرم کو گھوڑا جھکتا ہے نا تو سمجھو سوار کے اوپر سواری کے اوپر سوار آ گیا. میں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہتا مولا آ گئے ہیں، مولا حسین آ گئے ہیں. ہاں تو میں ایک جب اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے، دیکھیں کچھ چیزیں انسان کے اندر اپنے تخیلات کے اندر کچھ چیزیں ابھرتی ہیں، تو کچھ دوست تھے سنی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا تو آہستہ آہستہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی کہ یار نہیں سچ کچھ ہو رہا ہے. تو یہ چیز ابھی جب بات کرتے ہیں نا تو ہنسی بھی آتی ہے. تو پھر وہ ہمارے ساتھ تو فیملی کا بائیکاٹ ہو گیا تھا نا، شیعوں نے کہا ہم ان سے رشتہ داری تک نہیں کریں. چلے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اور آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو بھی فالو کر لیں، ہمیں آپ فالو کر لیں ہاشمی صاحب، مفتی صاحب کو بھی کر لیں. آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی جی. ہم بھی آپ کو فالو کرتے ہیں آتے رہیے گا بھائی ہمارے انشاءاللہ. آپ آتے رہا کریں، ہماری روزانہ اس ٹائم پہ براڈ ہوتی ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں سید معاویہ صاحب، فالو کر لیں.
इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।